اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر مسز گل ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ریسٹ لیس لیگ سنڈروم، یعنی ٹانگوں میں بے چینی ہونا۔ ہمارے پاس کئی ایسے پیشنٹس آتے ہیں جو اس چیز کی کمپلین کرتے ہیں کہ رات کو جب ہم سونے کے لیے بیڈ پر لیٹتے ہیں تو ہماری ٹانگوں میں بے چینی سی شروع ہو جاتی ہے، الجھن سی ہوتی ہے، سکون نہیں آتا، لیٹا نہیں جاتا، یا پھر اس کی وجہ سے ہمیں نیند نہیں آ رہی ہوتی، یا پھر رات میں جب سو جاتے ہیں کبھی آنکھ کھلتی ہے تو اس ٹائم بھی ٹانگوں میں بہت زیادہ بے چینی ہو رہی ہوتی ہے یا ٹانگوں میں الجھن ہو رہی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب سونے کے لیے بستر پر لیٹتے ہیں تو ہمیں ٹانگوں میں اچمی ہوتی ہے اور بہت زیادہ بے چینی رہتی ہے۔ یہ ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ اس میں بہت زیادہ ٹانگوں میں الجھن ہوتی ہے اور نیند بالکل نہیں آتی، اور اس کنڈیشن کو ریسٹ لیس لیگ سنڈروم کہتے ہیں۔ یہ تقریباً پوری دنیا میں 10% لوگوں میں یہ بیماری دیکھی جاتی ہے اور اس میں زیادہ تر خواتین کی تعداد ہوتی ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ ٹانگوں میں بے چینی ہونے کی وجوہات کیا کیا ہو سکتی ہیں، اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے اور اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے۔ سب سے پہلے تو ریسٹ لیس لیگ سنڈروم کی علامات کی بات کرتے ہیں۔ جن لوگوں میں یہ سنڈروم دیکھی جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹانگوں میں چیونٹیاں جیسے چلنا شروع ہو جاتی ہیں یا پھر سوئیاں چبھنے لگ جاتی ہیں۔ دن میں چلتے پھرتے تو انہیں کوئی ایسی تکلیف ٹانگوں میں محسوس نہیں ہوتی، لیکن جب رات کو سونے کے لیے بستر پر لیٹتے ہیں تو ان کی ٹانگوں میں پھر شدید قسم کی بے چینی اور الجھن شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے انسان ٹانگوں کو ہلانا شروع کر دیتا ہے اور ٹانگوں کو کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی ادھر ادھر رکھتا ہے اور مسلسل ٹانگوں کو ہلاتا رہتا ہے۔ اس سے کچھ حد تک یہ بے چینی کم ہو جاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں۔ زیادہ تر کیسز میں تو اس کی وجہ معلوم ہی نہیں ہوتی کہ ریسٹ لیس لیگ سنڈروم کس وجہ سے ہو رہی ہے، لیکن کچھ کیسز میں ان مندرجہ ذیل میں سے کوئی بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، جیسا کہ آئرن ڈیفیشنسی، کرونک کڈنی ڈیزیز، پریگننسی، پیریفرل نیوروپیتھی، کیفین کا استعمال کرنا، ڈائبٹیز یعنی شوگر ہونا، الکوہل کا استعمال کرنا، اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسن کا استعمال کرنا، کچھ اور فارماسیوٹیکل ڈرگز یوز کرنا یا جینیٹیکلی، یا پھر میگنیشیم ڈیفیشنسی۔ اس کے علاوہ ڈے ٹائم سلیپ لیسنس، اور اس کے علاوہ ملٹیپل اسکلیروسس اور رومیٹائڈ آرتھرائٹس۔ اس کے علاوہ پھر ٹانگوں میں بے چینی دماغ کے کیمیکل ڈوپامائن کے امبیلنس ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، جو کہ پٹھوں کی حرکت کو کنٹرول کرنے کے لیے دماغ کو پیغام بھیجتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کا ٹریٹمنٹ کیسے کیا جاتا ہے۔ ٹانگوں میں بے چینی کا علاج کرنے کے لیے اس کی علامات کو ایک بنیادی مسئلہ جیسا کہ آئرن کی کمی کا علاج کر کے کافی حد تک آرام دیا جا سکتا ہے۔ آئرن کی کمی کے علاج کے لیے آئرن سپلیمنٹس بھی دیے جاتے ہیں، اور اگر زیادہ کمی ہو تو آئرن کے انجیکشنز بھی لگائے جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات آپ کو یاد رکھنا ہوگی کہ آئرن کی کوئی بھی میڈیسن ہو یا انجیکشنز ہوں، وہ کبھی بھی آئرن کا ٹیسٹ کیے بغیر یا کسی ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کبھی بھی استعمال مت کریں۔ اگر آپ کو بغیر کسی بیماری کے ٹانگوں میں بے چینی ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ کا علاج اپنے طرز زندگی کو تبدیل کر کے بھی ممکن ہو سکتا ہے، جیسا کہ آپ اپنی روٹین کو چینج کریں، ایکسرسائز کریں، واک کریں، اپنی نیند پوری کریں، ہیلدی خوراک کا استعمال کریں تو اس کے علامات کافی حد تک کم ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ پھر کچھ ایسی ادویات استعمال کی جاتی ہیں جو دماغ میں ڈوپامین کی اماؤنٹ کو بڑھاتی ہیں۔ پٹھوں کی کمزوری کی ادویات بھی اس میں دی جاتی ہیں جو کہ کافی حد تک فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں۔ ہماری طرز زندگی میں اب کون سی ایسی تبدیلیاں ہیں کہ جن کو ہم کر کے ٹانگوں میں بے چینی کی علامات کو کم کر سکتے ہیں۔
سب سے پہلے تو اس میں آتا ہے کہ نکوٹین اور الکوہل سے پرہیز کریں، کیفین کا استعمال بند کر دیں، نیند کا باقاعدہ شیڈیول برقرار رکھیں، 7 سے 8 گھنٹے کی نیند رات میں پورا ہونا بہت ضروری ہے، باقاعدہ ورزش کرنا بہت ضروری ہے، لہٰذا اپنا لائف سٹائل چینج کرنے سے ہم کئی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر ٹانگوں میں بے چینی کے لیے آپ کو کافی، چائے، کوکا کولا، چاکلیٹ، ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا ہوگا اور انہیں بند کر دینا چاہیے، تو کافی حد تک افاقہ ہو جائے گا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔